اليوم إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله وترجو کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے. کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجہ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے. کتنا خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کے رخ زیبا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو. ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے. اور وہ تو انسان تھے. اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے. وہ بستیاں مقدس ہو گئی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے. لوگ کہتے محمد اکیلے ہو. چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے تمہیں کیا فائدہ. نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ان کے کرتے کو اٹھاتی زخموں میں اپنا دوپٹہ باندھ کے رکھتی قدمہائے غبار تک ہو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی. محمد پھر اٹھتے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے پھر مار پڑتی پھر گھر آتے. اور مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے. ننھی سی نبی کی بیٹی فاطمہ اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا. فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا. ننھی سی فاطمہ 3-4 برس کی عمر ہے. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے. اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے. میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوئے اخر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا. اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے. اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی. لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا. اور جب نماز سے فارغ ہوا گلوئے اطہر پر کپڑے کے نشانات تھے اور جبریل نے آ کے کہا محمد تیرا گلا چھل گیا ہے. فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چھلا ہے رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ جو جی چاہے کر لے میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں. یہ اپنی کر کے دیکھ لے. اور اہل حدیثوں آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو. آج معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہو.
سے بڑے تو نہیں ہو، تم رب کی نظر میں اس سے عزیز تر تو نہیں ہو۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار پرست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے۔ وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے بہو کے قدروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرا کر بنا لیا ہے تم نے۔ اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا۔ اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تو اس نے گالیاں کھائی تھی، تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے؟ ایک ماں اور پیاسا تھی، اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم